انسان کے اخلاق اور کردار سے اس کے اعلیٰ ہونے کا اور اس کے ادنا ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے، ساتھ ہی اچھے نسب والا ہے یا اچھے خاندان والا نہیں ہے یہ بھی اخلاق سے معلوم پڑتا ہے۔ انسان کی عادتوں سے اس کا نسب بھی معلوم کیا جاتا رہا ہے۔ پہلے کے دور میں خاص طور پر کچھ ایسے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو قیافہ شناسی کا علم ہوتا۔ قیافہ شناسی کسے کہتے ہیں؟ چہرہ دیکھ کر کے یا کچھ کام دیکھ کر کے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے یا کس خاندان سے ہے۔ عرب والے ان کاموں میں بڑے مشہور تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چل کر کے گیا ہو تو اس کے پیروں کے نشانات دیکھ کر کے عرب والے بتا دیتے تھے کہ کس خاندان والا یہاں سے چل کے گیا ہے، اتنی ان کو مہارت تھی۔ ایک بادشاہ کے ہاں ایک ایسا ہی دانشور آیا جس کو قیافہ شناسی کا علم تھا۔ وہ راستے میں چل رہے تھے، سفر پر تھے۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ کے ہاں میں اپنا فن بتا کر کے تھوڑے دن قیام کر لوں۔ تو اس نے وزیروں اور سپاہیوں سے کہا کہ مجھے قیافہ شناسی کا علم ہے، میں چہرہ دیکھ کر کے بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہوں اور کچھ کام دیکھ کر کے کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں، لہٰذا مجھے اس بنیاد پر مہمان خانے میں ٹھہرنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو سپاہیوں نے وزیروں تک بات پہنچائی، وزیروں نے اس کو ٹھہرا دیا۔ اب یہ جو دانشور تھا عرب کا، اتنا ماہر تھا کہ اس کو شام کو شراب دی گئی۔ شراب پیا اور اس کے بعد شراب لانے والوں سے فوراً کہا کہ یہ شراب انگور سے نچوڑی ہوئی تو ہے، انگور سے شراب بنائی جاتی تھی، لیکن اس نے یہ بتایا یہ قبرستان کی جھاڑیوں والی انگور سے بنائی ہوئی شراب ہے، ان جھاڑیوں کے انگور سے بنائی ہے جو قبرستان میں لگی ہوئی ہیں، یہ کیسے پتا چلے؟ تو سب حیران رہ گئے۔ تو اس کی حکمت سننے کے لیے بڑے بڑے وزیر آئے، انہوں نے پوچھا تجھے یہ کیسے پتا؟ تو اس نے پھر اپنی وجہ بتائی کہ شراب پینے کے عادی ہیں ہمیں پتا ہے، شراب پینے کے بعد خوشی ہوتی ہے یا ان کو نشہ آتا ہے، لیکن اس شراب پینے کے بعد غم آ رہا ہے، اور غم جو ہے صرف قبرستانوں میں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا تحقیق کی گئی تو حقیقت میں وہ شراب قبرستان کی جھاڑیوں سے نکالی گئی تھی۔ تو یہ کبھی تک لگ جاتی ہے کسی کی۔ تو بادشاہ کے پاس اس کا ذکر ہوا تو بادشاہ نے بلوایا اس کو کہ کام کا آدمی ہے۔ تو اپنے شاہی محل میں اس کی مہمان نوازی کی گئی، اور دوسرے دن بادشاہ نے باتوں میں کہا اپنے گھوڑے کے بارے میں۔ بادشاہ کا گھوڑا سب سے اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے، کہا اس گھوڑے کے بارے میں ذرا دیکھ کر بتاؤ۔ کہا کہ بادشاہ سلامت کل تک بتاؤں گا۔ گھوڑے کو مختلف انداز سے اس نے دیکھا، اس کے بعد پھر کہا آپ کا گھوڑا اعلیٰ نسل کا نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اور دوسری بات بھی سن لیجئے، آپ کا گھوڑا بکری کا دودھ پی کر بڑا ہوا ہے۔ اتنی باریکیاں کوئی کیسے جانے گا؟ آپ کا گھوڑا جو ہے وہ بکری کا دودھ پی کر کے جوان ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر غلط نکلا تو گردن مار دوں گا۔ کہا جی آپ تحقیق فرما لیں۔
اب بادشاہ نے اس گھوڑے کے متعلق کھوج لگائی، جہاں جہاں سے یہ گھوڑا آیا بادشاہ نے ساری تحقیقات کی، تو جس شخص کے پاس یہ گھوڑا تھا چھوٹے میں، بچے میں، تو اس شخص نے کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت، بات ایسی ہے کہ یہ گھوڑا جیسے ہی پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی، تو اس کی پرورش کے لیے میرے پاس بکری کے دودھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، تو وہی دودھ میں پلایا کرتا تھا اور گھوڑا جوان ہوا۔ بادشاہ کو بہت حیرانگی ہو گئی کہ یہ بندہ کیسا ہے جو ایک بالکل حقیقی چیز بتا دیتا ہے۔ اس سے پوچھا کہ وجہ تو بتا، کس بنیاد پر تو یہ چیز بتایا؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا گھوڑا جب گھاس چرتا ہے نا تو سر نیچے کر کے چرتا ہے، اور جو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں وہ سر نیچے ہی نہیں کرتے، یہ صرف بکریاں نیچے کرتی ہیں۔ بکریاں اور بکرے یا جانور جو دوسرے ہیں، بیل، بھینس، گائے، یہ نیچے منہ لگا کر کے چارہ کھاتے ہیں، لیکن جو اعلیٰ نسل کا گھوڑا ہوتا ہے اس کو تھیلی لے کر کے اوپر تک دینا پڑتا ہے، وہ اپنا سر جھکا کر کے نہیں کھاتا۔ اس کا جو سر زمین پر لگا ہوا ہے یہ اس کی نسل بتا رہا ہے۔ ایک ایک چیز میں ان لوگوں کی قیافہ شناسی ہوا کرتی۔ تو بادشاہ نے انعام میں بہت سارے پھل اس کو دیے، بے حساب پھلوں کو دیا، اور زمین اور بہت ساری چیزیں انعام میں، پھلوں کی ایک بڑی تعداد دیا۔ خوش ہو گیا، چند دن اپنے محل میں رکھا۔ بادشاہ نے کہا، ایک دن بادشاہ کو سوجی، کہا کہ ہماری بیگم، ہماری ملکہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب بادشاہ کی جو بیگم تھی، ملکہ تھی، اس کا جو ویوہار تھا وہ دیکھنا ضروری تھا۔ اس نے کہا محل میں میں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد پھر کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں عرض کروں۔ کہا ہاں معافی ہے۔ کہا کہ آپ کی بیگم قصاب کی بیٹی ہے، آپ کی ملکہ یہ اعلیٰ نسب کی نہیں ہے، یعنی بادشاہوں کے خاندان سے نہیں ہے، جس کو قصاب خاندان کہا جاتا ہے اس خاندان سے ہے۔ تو بادشاہ کو بہت دکھ بھی ہوا کہ ہماری بیگم کا راز آج اس نے کھول دیا، کیونکہ بادشاہ جو نکاح کرتے تھے، شادی کرتے تھے، بڑے بادشاہوں کی بیٹیوں سے ہی کرتے تھے۔ تو اس نے تلاش کرنے کا آرڈر دیا، اور اس کے بعد تحقیق کرنے کے بعد بیگم کے گھر والوں تک پہنچے اور پھر معلومات حاصل کیا۔ تو پھر بیگم کے گھر والوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں وہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن بادشاہ جو تھا اس نے اخیر میں اقرار کیا کہ ہاں یہ میری بیٹی نہیں ہے۔ بات ایسی ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے اور میرے گھر میں بھی بیٹی پیدا ہوئی تھی، تو تمہارے اور میرے باپ میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ ہمارے ان بچوں کا نکاح ہوگا، لیکن میری بیٹی انتقال کر گئی۔ اور ہم نے یہ کسی کو نہیں بتایا۔ میرے گھر یعنی محل میں کچن میں کام کرنے والا جو شیف تھا، جو کسائی تھا، اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی اور میں نے گود لے لیا اور اس کی میں نے پرورش کیا، پھر اس کو شہزادی کی طرح رکھا، پھر جوان ہونے کے بعد تیرے ساتھ نکاح کر دیا۔ بالکل صحیح نکلا، بالکل صحیح نکلا۔ تو بادشاہ اس کو پکڑ کر کے لایا اور کہا یہ بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کی بیگم کے سلوک دیکھ رہا تھا، اخلاق دیکھ رہا تھا۔ جب بھی وہ کسی سے ناراض ہوتی ہے، خادموں سے یا کنیزوں سے، تو چاقو اٹھا لیتی ہے، جھاڑو اٹھا لیتی ہے،
مار توڑ کی بات کرتی ہے اور بہت سخت جلاد جیسی نظر آتی ہے، جبکہ اعلیٰ خاندان والوں کی عادت ہوتی ہے درگزر کرنا. بادشاہوں کے خاندان سے ہو، بڑے خاندانوں سے ہو، تو چھوٹی باتوں کو وہ زیادہ سیریس نہیں لیتے، چاقو نہیں اٹھاتے. تو میں نے دیکھا کہ یہ بار بار چاقو اٹھاتی ہے تو یہ قصاب کی بیٹی ہی ہو سکتی ہے. بہرحال بات تو صحیح نکلی اور اس نے صحیح بتایا، اس حکیم نے، اس دانشور نے. چند دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں پوچھا، میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس نے کہا جان کی امان پاؤں. اچھا، جب جب صحیح اس کا نکل جاتا رزلٹ تو بادشاہ اس کو بے پناہ پھل دیتا، اناج دیتا، غلے دیتا. بہت سارے اناج، غلے انعام میں اس کو ملتے رہتے تھے. پہلی مرتبہ جب صحیح جواب دیا تھا تب بہت سارے پھل دیے، دوسری بار بھی اس کو بہت سارا غلہ، اناج، بادشاہ نے بے حساب اس کو انعام سے نوازا. بادشاہوں کی عادت ہوتی تھی انعام دیتے تھے. تیسری بار، اب یہ چوتھی بار تھا، بادشاہ اپنے بارے میں جب پوچھا تو اس نے کہا جان کی امان دیجئے تو کہوں گا. کہا ٹھیک ہے، تیری جان نہیں ماری جائے گی، بتا دے. کہا کہ آپ بھی بادشاہوں کی نسل سے نہیں ہیں، آپ بادشاہوں کی نسل سے نہیں ہیں. اس کے بارے میں ہی کہہ دیا. کہا وہ کیسے؟ کہا آپ تحقیق کر لیں. کہا غلط نکلے گا تو میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا. ٹھیک ہے، تیار تھا اس بات کے لیے. پھر اپنی کھوج پر نکلا بادشاہ. اپنے جو بڑے تھے ان کو پکڑا، چچاؤں کو، اس کے باپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، پکڑا اور اس کے بعد پھر زور زبردستی معلوم کیا. تو اسے بھی بتایا گیا اس کے چاچا نے کہ تیرے باپ کے گھر اولاد نہیں تھی، کافی دن کے بعد ایک بیٹا ہوا، وہ بھی انتقال کر گیا، جیسے تیری بیگم کا معاملہ ہے. اور پھر مسئلہ یہ تھا کہ بادشاہت کسی دوسرے گھرانے میں چلی جاتی، اس لیے ایک کسان تھا، اس کسان کے، اچھا اس شخص نے، اس دانشور نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ بادشاہوں کی نسل سے نہیں ہیں، آپ کسی کسان کے بیٹے ہیں. بادشاہ سے کہہ دیا تھا اس نے آپ کسان کے بیٹے. اس کے چاچا نے بتایا کہ ایک کسان تھا، اس نے تیرے باپ کو اپنا بیٹا دے دیا اور تو اسی کا بیٹا ہے، لیکن ہم نے نہ تجھے بتایا نہ رعایا کو بتایا، کیونکہ پوری بادشاہت کا نظام سنبھالنا تھا، وراثت میں کوئی تھا نہیں. ہم نے یہ چیز چھپا رکھی. بادشاہ کو حیرت ہوئی، اتنی عمر گزر جانے کے بعد مجھے نہیں پتا چلا، اور یہ ایک عرب سے آیا ہوا قیافہ شناس 2 دن میں بتا دیا میرا نسب کیا ہے، میری نسل کیا ہے. وہ آیا، کہا جواب تو صحیح نکلا تیرا. پھر انعام میں بہت سارا غلہ اناج دیا. اب اس نے پوچھا بتا تو صحیح تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہوں کی عادت ہے جب وہ خوش ہوتے ہیں تو سونے چاندی جواہرات انعام میں دیتے ہیں، اور آپ ہر بار غلہ اناج ٹماٹے پھل. تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بار بار غلہ اناج فروٹ دینے والا کسان کا ہی بچہ ہوگا. تو کہنے کا یہ عربی میں نے پڑھا تو مجھے حیرت ہوئی. یہ کوئی لطیفہ نہیں ہے، حقیقی بات یہ ہے کہ انسان کے اخلاق جو ہے اس کے نسب کا پتہ دیتے ہیں. یہ کتنے اعلیٰ نسب کا ہے، کتنے اچھے اخلاق کا ہے. اسی لیے اپنے کاموں سے اپنے ماں باپ کو بدنام مت کرو. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی شرارتوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگ یہ فیصلہ کر جاتے ہیں کہ یہ اچھے گھر کا نہیں ہو سکتا. زبان سے بھی پتہ چلتا ہے، بات چیت سے بھی پتہ چلتا ہے. شریفوں کی بولی الگ ہوتی ہے، اعلیٰ خاندان والوں کے اخلاق ہی الگ ہوتے ہیں. درگزر کرنا، معاف کرنا،
یہ اچھے نسب والوں کی علامات میں سے ہے۔ بات کریں تو جھگڑا نہ کرنا، غصے کو پی جانا، یہ اعلیٰ نسب والوں کی علامات سے۔ اور بات بات پر چاقو اٹھانا، چھری اٹھانا، مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، اور پھر دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں، بے حیائی، آوارگی، یہ سب اوپر کی غلطیاں بتاتی ہیں۔ اس لیے اپنے کاموں سے، اپنے اخلاق سے اپنے نسب کو بھی بدنام مت کرو، اپنے والدین کو بھی جو ہے بدنام مت کرو۔ آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہوں کہ لوگ ملاقات کریں تو بار بار ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوتی رہے، بار بار ملنے کی تڑپ پیدا ہو جائے۔ ایک بار اگر آپ سے کوئی ملے تو ایسا نہ ہو کہ یار بڑا برا آدمی ہے، اس سے کبھی نہیں ملنا ہے۔ یہ تاثر اگر کوئی لے کر کے جاتا ہے تو یہ تمہارے سب سے برے اخلاق ہے۔ تمہارے اندر اگر ایسی کیفیت ہو کہ دوبارہ تم سے ملنے کی طلب سامنے والے کے اندر رہے تو سمجھ لو کہ تم نے اچھے اخلاق بنائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ اخلاق پر زندگی عطا فرمائے، اس لیے کہ ہم اس رسول کی امت میں ہیں جس رسول کو اللہ نے سب سے اعلیٰ اخلاق عطا کیے، اور قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر بنایا ہے۔ تو جس امت کے رسول سب سے اعلیٰ اخلاق پر ہیں تو اس امت کو بھی چاہیے کہ اس کے طور طریقے اعلیٰ انداز کے ہوں۔ تمہارے چلنے کا انداز، تمہارے بولنے کا انداز، بڑوں سے ملنے کا انداز، چھوٹوں سے بات کرنے کا انداز، سب چیزیں تمہارے نسب کا پتہ دیتی ہیں۔ خاص طور پر بچوں کو بھی یہ تربیت کراؤ، سکھاؤ کہ جب بڑے آ جائیں تو راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، جب کبھی بڑے بیٹھے ہوں تو ان کے اوپر نہیں بیٹھا جاتا۔ ماں باپ اگر نیچے بیٹھے ہیں، عمر والے لوگ نیچے بیٹھے ہیں تو بچے کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، پلنگ پر چڑھ کر کے نہیں ناچیں گے۔ اس سے پھر پتہ چلے گا کہ یہ تربیت کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، اور اچھے نسب والا نہیں ہے۔ بات کرنے کے انداز میں بھی جب بڑے لوگ بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے، درمیان میں اسی طرح گھس کر کے ان کی باتوں کو کاٹ دینا یہ اچھے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ چلنے کے انداز میں بھی یہی فرمایا گیا کہ آدمی کی چال چلن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرے، زمین پر فساد نہ مچائے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو تربیت کی تھی وہ 100 نصیحتیں ہیں، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ العزیز اس کو عرض کروں گا۔ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ محفل میں بیٹھے ہو تو ناک میں انگلی نہ کرو، کان میں انگلی نہ کرو، اور ادھر ادھر دیکھ کر نہ تھوکا کرو۔ یہ سب اخلاق میں سے ہے، یہ سب اچھے تمیز میں سے ہے، آداب میں سے ہے۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کو یہ بار بار سکھائیں۔ کئی جگہ پر ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے ہماری آج کیا حیثیت ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، دین کا چہرہ لے کر ہی تو ہم جاتے ہیں۔ کچھ بچے آتے ہیں، باپ کہتے ہیں بیٹا حضرت سے ملاقات کرو، بیٹا ہینڈ شیک کرتا ہے، ہاں ایک ہاتھ دیتا ہے تاکہ ہم ہلائیں۔ میاں تم ٹرمپ سے نہیں مل رہے ہو، ہاں یہ سکھایا نہیں نا ان کو علماء کرام سے ملنے کے آداب۔ مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کریں تو سنت طریقے سے مصافحہ کریں، ہاں یہ مصافحہ کے آداب سکھائے جائیں، بات چیت کے آداب سکھائے جائیں۔ ہم نے کچھ بچوں کو بھی دیکھا ہے کچھ گھروں میں کہ وہاں پر بہت عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار پر ان کی تربیت ہوتی ہے، لہٰذا اپنے ماحول کو بھی بنائیں تاکہ تمہارے نسب کا پتہ چلے۔